حضرت ابو سفیان اور امیر معاویہ کو کہتا ہے میں سلطان نہیں مانتا، تو نہ مان، کتے دے بھونکڑ نال کی ہوڑا ہے، تو بکواس کرنا صحابہ دے بارے، رشوت خور حرام خورا، تو صحابہ دے بارے بھونکنا، تینوں پتہ ہے جاندا ہے بھئی جڑا امیر معاویہ دے بارے گل کرے حاویہ دوزخ دا کتا ہے۔ اور ساڑھے بزرگاں نے لکھیا، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے لکھیا، آپ نے فرمایا اویس قرنی تابعین میں سے سب سے افضل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اویس قرنی خیر التابعین ہونے کے باوجود واشی بن حرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکے۔ یہ علماء بیان کریں، واشی بن حرب وہ صحابی ہیں جنہوں نے امیر حمزہ کو شہید کیا، قاتل کبھی بھی نہیں کہنا، قاتل کیوں کہنا ہے آپ تو شہید، امیر حمزہ کو انہوں نے شہید کیا، رسول اللہ نے معاف کر دیا، اور کون ہوتا ہے؟ بات ختم ہے۔ امیر حمزہ کو انہوں نے شہید کیا، فتح مکہ والے دن وہ دوڑ گئے، تو کسی نے کہا کہ چھپتے چھپاتے، انہوں نے کہا حضور کے پاس چلا گیا، حضور نے معاف کر دینا ہے۔ چھپ چھپا کے پھر حضور کے سامنے آ گئے، فرمایا آپ نے میرے چچا کو شہید کیا؟ کہا جی میں نے۔ فرمایا تو نے میرے چچا کا جگر کلیجہ نکالا؟ کہا جی میں نے نکالا۔ فرمایا معافی ہو گئی، آج کے بعد میرے سامنے نہیں آنا۔ یہ وہ صحابی ہیں حضرت واشی بن حرب جنہوں نے صرف ایک بار چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہے، اور حضرت اویس قرنی خیر التابعین ہونے کے باوجود امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں واشی بن حرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکے۔ گل سمجھ آئیے گا؟ اور عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز؟ عمر بن عبدالعزیز اہل سنت کے نزدیک 5ویں خلیفہ راشد ہیں، یہ ہماری عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے، 5ویں خلیفہ راشد ہیں، ان کے دور میں حضرت عمر کا دور واپس آ گیا، لیکن اس کے باوجود عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز؟ تو آپ نے فرمایا حضرت امیر معاویہ نے جو حضور کے ساتھ جہاد کیا، جس گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے اس گھوڑے کے ناک کے اندر جو مٹی داخل ہوئی نا، عمر بن عبدالعزیز تو اس کے مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ گل کوئی سمجھ آئی؟ خبردار بہت تکلیف ہوئے تو اپنے پیو نو جا کے صحابہ دے بارے ایسی کوئی بات بھی، ہم اہل سنت کو رب نے رکھا ہی اس لیے ہوا ہے، ہمیں بات کرو۔ حضرت سعد بن عبادہ جڑی گل کی تھی یعنی لرزا کے رکھ دیتا، اور عمرہ قضاء کے موقع پر حضور عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے، مشرکین نے حضور کو روک دیا۔ دوسرے سال جب میرے آقا تشریف لائے، میں نہیں پڑھے نرم بات، یہ کدھر پڑھی تو میں نے دکھائے، میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں نئے سرے سے اب دوبارہ دین۔ پہلے شاید ساڑھے بزرگاں میں نے صحیح نہیں پڑھایا، اور نویں کوئی مولوی جمعن تو میں نے دین نواں پڑھان، میں پڑھنے کے لیے آج بھی تیار ہوں، لیکن پہلے انہاں چیزاں تو ہٹ کے میں نے کوئی نویں گل پڑھاوے، اے تو میں پڑھ چکیا، اے تو میں رسول اللہ دے سامنے بھی بیٹھ کے پڑھتا رہا، قدمین شریف ہے نہیں، ہاں جی، اے بخاری شریف میں حضور دے قدمین شریف بیٹھ کے تلاوت کرتا رہا، این بنا پڑھتا رہا بیٹھ کے، ایتھے لاہور بھی پڑھی، اتھے بھی جا کے پڑھی۔ اب یہ کوئی نئی بخاری ہمیں کسی نے پڑھانی ہے؟ عمرہ قضاء کے موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ، اے میں جڑیاں گلاں کر رہا ہوں تو انہوں کوئی شفا ملی کہ کوئی نہیں؟ جب حضرت حسان نعت پڑھ کے فارغ ہوتے تھے نا تو میرے آقا خود فرماتے تھے شفیت یا حسان واستشفیت، فرمایا حسان تو نے میری تعریف کر کے خود بھی شفا پائی، اور جن غلاموں نے سنا انہوں نے بھی شفا پائی۔ یہ حضور کا فرمان ہے، حضور کے ذکر سے بندے کو شفا ملتی ہے۔ آج نئے مولوی نہیں پیدا ہوئے، یہ صدیوں پہلے یہ فیصلے ہو گئے، اس پر میں کسی اختلاف کی طرف نہیں جانا چاہتا، نہ میں نے کبھی بیان کیا ہے زندگی میں، اگر کہیں جا کر میری عقل نہیں جب ان کے بارے میں کوئی بات کر سکتی تو مجھے اتنا ہی رہنا چاہیے جتنا میری عقل ہے۔ بندے نو کلو واللہ پڑھنی بھی نہ آوے تے صحابہ تے اہل بیت دے مسئلے چھیڑ دے۔ ہمیں محبت کا درس ہے، بات سمجھ آئی؟ حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن کی صلح ہوگی، بات ختم ہوگی، اور بعض لوگوں نے اس وقت بھی امام حسن کے خلاف بات کی، آپ لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا، 80,000 فوج جو ہے وہ ٹکرانے کے لیے کھڑی تھی امام حسن کے ساتھ، 80,000 لشکر موجود تھا،
امام اقبال کے کہنا یک شمع شمستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم تا نشینت آتش پیکاروں کی پشت پازت بر سر تاج و نگی. اقبال کہتا ایک تو امام حسین ہے دوسرے امام حسن ہے. امام حسن کون ہے کہ جب دو میں فوج آپس سے ٹکران لگیاں تو امام حسن اگے ود کے وہ تاج اور تخت جی وجہ تو خون بہن لگا سی آپ نے ہوتے اپنا پیر رکھ دیتا اپنی نالین رکھ دیتی اپنی جتی رکھ دیتی. فرمایا حسن کو ایسا تاج و تخت نہیں چاہیے اور میں اس تاج کو مجھے نہیں چاہیے. آگے بڑھ کر حضرت امیر معاویہ سے صلح کر بات ختم ہو گئی. جب امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر لی اب قیامت تک کوئی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جو بات کرے گا وہ تو امام حسن کو نہیں مانے گا. ہاں امام حسن کو نہیں مانے گا. بہت سارے لوگوں کو یہ امام حسن کی پریشانی بھی یہی ہے کہ امام حسن نے کیوں صلح کی. میں نے کہا امام حسن نے اس لیے صلح کی کہ میرے آقا و مولا نے ایک دن امام حسن کو دیکھ کر فرمایا تھا فرمایا یہ میرا بیٹا سید یہ میرا بیٹا سید. جب دو مسلمان گروہ آپس میں ٹکرانے لگے گے تو یہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرا کر تو یہ تو وہ دہان جس کی ہر بات ہوئی ہے خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھ بلکہ ایت میں تمہید بدی صرف تانوں گل سمجھان واسطے. ویسے میں دیکھ رہا کہ تانوں یہ گل جڑی نا تسی کیونکہ دوسری گلاں سنن تے عادی ہو تے اے تانوں کو سمجھ نہیں آ رہی. سمجھ بس اتنی بات ہے کہ اے ساڈے بزرگاں نے لکھیا جدوں ساڈیاں تلواراں بچیاں صحابہ تے آل بیت تے چلن واسطے نہیں جنی چلیاں انہاں دے خلاف تو پھر اپنی زباناں انہاں دے خلاف نہ چلائیں. اے بس اتنی مختصر جی بات یہ او جانن بڑے دیاں گلاں بڑے جانن. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے سن تے ایک مجذوب آیا. مجذوب آ کے کہنے لگا جی داتا صاحب دی لڑائی ہو گئی. افغانستان دا ایک مجذوب ہے اودی داتا صاحب نال عالم ارواح وچ لڑائی ہو گئی. پیر مہر علی شاہ صاحب فرمان لگے کیوں لڑائی ہو گئی. انہاں کہ افغانستان دا مجذوب کہندا ہے داتا صاحب نوں کہ بر صغیر وچوں انگریزاں نوں کڈو تے داتا صاحب کہندے نہیں اجے مسلمان ٹھیک نہیں ہوئے انہاں دی ٹھکائی ہور ہونی چاہیے. پیر مہر علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے سن ایک مجذوب آ گیا انہیں اے گل کی پیر مہر علی شاہ صاحب نال. آپ نے فرمایا چھوڑا چلیا بڑیاں دیاں گلاں وڈے جان بڑیاں دیاں گلاں. اور خادم کون ہوتا ہے اس کرسی پر بیٹھ کر صحابہ والے بیٹھ بس. حضرت یہ جو جھگڑے بنائے ہیں نا لوگوں نے اپنے پیٹوں کے لیے بنائے. ہاں جی لوگوں نے اپنے پیٹوں کے لیے